نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ پارہ 29 سورہ مدثر، رکوع 1 آیت نمبر 2 تا 4۔ سورہ مدثر میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جائیے، اور یہ معنی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد یہ ہو کہ مستعد ہو، تیار ہو جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمت کیجئے، خلق خدا کی خدمت سنبھالیے۔ قم فانذر، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، کہ وہ خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ایران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ فانذر انذار سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ڈرانا، مگر ایسا ڈرانا جو شفقت و محبت پر مبنی ہو، جیسا کہ ایک باپ اپنے بچے کو سانپ سے، بچھو سے، آگ سے ڈراتا ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نذیرا و بشیرا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرار دیا ہے۔ نذیر کا معنی بھی یہی ہے کہ شفقت و ہمدردی کے اساس پر مضر اور نقصان دہ چیزوں سے ڈرانے والا ہو، اور بشیر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا۔ اعمال سیئہ پر نذیر اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر بشیر، یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، لقب ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وربک فکبر، وربک فکبر، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، قولاً بھی، فعلاً اور عملاً بھی۔ اس مقام پر لفظ رب اسی لیے اختیار کیا کہ یہ خود علت ہے اس حکم کا، قضیہ فطریہ جس کو کہتے ہیں، جس میں دعویٰ اور دلیل دونوں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ رب کا معنی ہے سارے جہانوں کا پالنے والا۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کی بیان کرنا چاہیے، بڑائی اور کبریائی کا مستحق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کے ذرے ذرے میں ہر حامد کی حمد مختص ہے اس رب کے ساتھ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور فکبر تکبیر سے مشتق ہے، اللہ اکبر کے معنی پر بھی آتا ہے، جیسا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، اور دیگر تکبیرات کو بھی شامل اور متناول ہے۔ نماز سے خارج اذان، اقامت کی تکبیرات بھی اس میں شامل ہے، اور اس حکم کو نماز کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ مخصوص قرار دینا درست نہیں، کیونکہ کبر کے الفاظ میں عموم ہے، اور اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے ہر قسم کی تکبیر کو شامل ہے، چاہے نماز کی تکبیر ہو، جہاد میں نعرہ تکبیر ہو، یا جلسوں میں اور مظاہروں میں نعرہ تکبیر ہو۔ تکبیر ہوتا ہے مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ وثیابک فطہر، یہ تیسرا حکم ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کا۔ ثیاب ثوب کی جمع ہے، اصل اور حقیقی معنی تو کپڑے ہے، اور مجازاً
عمل پر ثواب اور لباس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قلب و نفس کو بھی، خلق و دین کو بھی، انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے شواہد قرآن و حدیث اور عربی محاورات میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ لفظ لباس کے معانی تو عدیدہ کثیرہ ہے، بہت سارے معانی ہے، لیکن بطور عمومی مجاز یعنی جو سب معانی کو شامل ہو اور اس میں ترجیح بلا مرجح بھی نہ ہو، اس میں مشترک بھی نہ ہو، تو آیات کا معنی بطور عمومی مجاز کے طور پر آیات کا معنی اور آیات کا حکم یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو ظاہری نجاسات سے، ناپاکیوں سے پاک رکھ کے، قلب اور نفس کو بھی پاک صاف ستھرا رکھ کے، باطل عقائد سے صاف رکھ کے، باطل خیالات سے، رذیلہ اخلاق سے صاف رکھ کے۔ کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا مفہوم تو یقیناً واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن کپڑوں کو گندگی سے صاف رکھنا اور احتیاط کرنا بھی ضروری ہے، خاص کر پیشاب کے حوالے سے، کہ جیسا کہ حدیث میں ہے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے احتراز کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے استنجا اور استبراء کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عذاب قبر ہوتی ہے۔ اور اس طرح پیجامہ کا وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے رہے گا، زمین پر جو ہے وہ گھسیٹتا رہے گا، تو وہ کپڑا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں منع ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کپڑوں کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا، تلوار کا، پائجامے کا وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی ہے کہ کپڑوں کو حلال مال سے بنائے، حرام مال سے کپڑوں کو مت بنائے، اس طریقے سے بھی نہ بنائے، بناوٹ بھی خلاف شرع نہ ہو، یہود ہنود نصارہ کا شیوا نہ ہو، ان سے مشابہت نہ ہو۔ تطہیر الثوب میں یہ سب شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ تطہیر الثوب نماز کے ساتھ مختص نہیں ہے، عام حالات میں بھی بغیر کسی ضرورت کے جسم اور لباس کو صاف رکھنا ضروری ہے، ناپاک جگہ پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے، البتہ ضرورت کے اوقات وہ تو مستثنا ہے، تفصیلات تفسیر مظہری میں۔ وعلی کل حال اللہ تعالیٰ کو طہارت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے زیادہ پسند ہے، پاکی اللہ کو پسند ہے، اور حدیث میں ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان۔ لہذا ہر مسلمان ہر حال میں اپنے جسم، مکان اور لباس کو ظاہری طور پر پاک رکھنے کا اہتمام کرے اور باطنی طور پر بھی طہارت کا اہتمام کرے، دل دماغ رذیل اور خبیث خیالات اور تصورات سے خالی رکھ کے اللہ رب العالمین کی قدرتوں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور و فکر کرے اور شیطانی وساوس سے دل کو نکال دے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہم ربنا تقبل منا، قم فانذر، قم اٹھیے، فانذر ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بیان اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ کے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔